ٹوٹو اور گوگی کی شادی کو کافی سال گزر گئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مولو تھا۔ ٹوٹو مزدوری کرتا تھا اور گوگی گھر میں رہ کر گھر کے کام کرتی تھی۔ ایک دن ٹوٹو کام سے گھر واپس آتے ہوئے مولو کے لیے ایک لاکٹ لے کر آتا ہے۔ یہ ہماری نشانی ہے، یہ عمر بھر مولو کے پاس ہی رہے گا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں۔ ایک دن مولو نے میلے میں جانے کی ضد پکڑ لی۔ ٹوٹو اور گوگی مولو کو میلے میں لے گئے، لیکن تبھی ایک حادثہ ہو گیا اور میلے میں آگ لگ گئی۔ ارے میلے میں آگ لگ گئی، بھاگو بھاگو! گوگی، میلے میں آگ لگ گئی ہے، جلدی مولو کو لے کے بھاگو۔ آپ مولو کو ہاتھ مت چھوڑنا۔ سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں۔ پھر وہی ہو جاتا ہے جس کا ڈر تھا۔ مولو وہیں گر جاتا ہے۔ بچاؤ بچاؤ، ماں بابا آپ کہاں ہو؟ مجھے بچاؤ! کچھ دور جا کر ٹوٹو اور گوگی رکتے ہیں۔ ارے مولو کہاں گیا؟ آپ نے میرے مولو کا ہاتھ کیسے چھوڑ دیا؟ ارے اتنی بھیڑ میں کب کہاں کیا کچھ ہوا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ ڈھونڈ لیں گے اسے۔ مولو مولو کہاں ہو تم؟ دونوں نے مل کر مولو کو بہت ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملا۔ ٹوٹو اور گوگی روتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ بہت مشکل سے دونوں کو اولاد ملی تھی۔ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ مجھے میرا مولو واپس آئیے، مجھے میرا مولو لا کر دو، مجھے میرا مولو لا کر دو۔ ٹھیک ہے گوگی، میں مولو کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ ٹوٹو گھر سے نکل گیا اور ادھر ادھر ہر جگہ مولو کو ڈھونڈا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹوٹو کو وقت کا کوئی دھیان ہی نہیں رہا۔ شام کو تھکا ہارا وہ گھر آیا تو گوگی رو رہی تھی۔ ٹوٹو کو دیکھ کر وہ بولی، کیا ہوا؟ میرا مولو کہیں ملا؟ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملا۔ میرا مولو میرے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ میرے پاس آئے گا۔ مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں مولو کو لے کر آؤں گا۔ اگلے دن سے بس ٹوٹو مولو کو ڈھونڈتا رہا اور گوگی گھر میں بیٹھی روتی رہی۔ کچھ دن گزر گئے۔ کام پر نہ جانے کی وجہ سے ٹوٹو کا کام بھی چلا گیا اور گوگی گھر میں رو رو کر پاگل ہو گئی۔ اب گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ایسا زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اگر کھانا ہی نہیں ملے گا تو وہ مولو کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ انہوں نے پھر امیروں کے گھر میں کام شروع کر دیا۔ گھر کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونے تک سارے کام کرتا تھا اور گوگی ان گھروں میں کھانا بنانے کا کام کرنے لگی۔ کام کرنے کے بعد بچے ہوئے وقت میں دونوں مولو کی تلاش میں لگ جاتے۔ دیکھنا گوگی، ہمیں مولو ایک دن ضرور ملے گا۔ بس میں ایک بار اپنے مولو کو دیکھ لوں۔ ایسے ہی 25 سال گزر گئے۔ اتنے عرصے میں گوگی اور ٹوٹو اتنے سارے گھروں میں کام کر چکے تھے۔ پھر انہیں ایک خبر ملی کہ شہر میں ایک ابھی نامی آدمی آیا ہے جس کی عمر تقریباً 30 سال ہے۔ اس کے پاس پیسے تو بہت ہیں، اس کو 2 کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ گوگی اور ٹوٹو اس کے پاس جاتے ہیں۔ مالک ہمیں کام دے دیجیے، ہمیں کام کی بہت ضرورت ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، کیا آپ لوگ کام کر پاؤ گے؟ عمر جو بہت زیادہ ہے آپ کی۔ اس کی بیوی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ دونوں کیا کام کریں گے؟ بھگا دو ان دونوں کو۔ نہیں نہیں مالک، ہم دونوں بالکل صحیح کام کریں گے، ایک موقع دے کر تو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم کام کے لیے رکھ تو لیں گے لیکن کام کے وقت کوئی نخرہ نہیں۔ گوگی اور ٹوٹو کو کام مل جاتا ہے اور وہ دونوں کام پر لگ جاتے ہیں۔ ٹوٹو گھر صاف کرتا ہے اور گوگی کھانا بنانے میں لگ جاتی ہے۔ اوے بڈھے، وہاں سے صحیح سے صاف نہیں کیا، صحیح سے صاف کرو ابھی۔ جی مالکن، میں کرتا ہوں۔ ارے صحیح سے کر، یہ تمہارا باپ صاف کرے گا کیا؟ ٹوٹو چپ چاپ کام کرتا رہتا ہے۔ وہاں گوگی کھانا بنا لیتی ہے۔ سب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ گوگی دونوں کو کھانا دیتی ہے اور چپ چاپ ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ ابھی پہلا نوالا ہی لیتا ہے اور کھو جاتا ہے۔ ارے یہ ذائقہ؟ کیا ہوا ابھی؟ کیا ہوا مالک؟ کھانا اچھا نہیں بنا کیا؟ نہیں، وہ بات نہیں ہے، اس کھانے کا ذائقہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گوگی نے تو آج پہلی بار کھانا بنایا ہے یہاں۔ ہاں یہ بات تو ہے، شاید یہ میرا بھرم ہو سکتا ہے۔ دونوں کھانا کھا لیتے ہیں، تبھی اچانک ٹوٹو پلیٹ گرا دیتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کیا کر دیا اس بڈھے نے؟ اتنا مہنگا برتن توڑ دیا۔ معاف کرنا مالکن، غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ اس گھر میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
तभी अभी एक लौठी लेकर आता है और टूटू को मारने लगता है। तभी गोगी भागती हुई आती है। इन्हें छोड़ दे मालिक, इनकी तबीयत नहीं ठीक आज। बस बहाने शुरू हो गए। मैंने बोला था ना, इन दोनों को निकाल दो, अब भुगतो। आप मुझे मारिए साहब, इन्हें छोड़ दे। हाँ, तुझे भी मारूंगी, बहुत शौक है ना मार खाने का। तभी वो भी एक छड़ी ले आती है और गोगी को मारने लगती है। दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। अभी और उसकी बीवी उन दोनों को मारकर अपने कमरे में चले जाते हैं। गोगी और टूटू किचन में ही सो जाते हैं। अचानक रात को अभी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी गोगी मालिक के कमरे में जाती है और आवाज़ देती है और उसकी बीवी बाहर आती है। क्या हुआ इतनी रात को? वो मालिक चिल्ला रहे हैं, सुनकर रह नहीं पाई। अभी को बीमारी है, कभी कभी जब रात को नींद नहीं आती तो वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। मैं कोशिश करूं? तू क्या करेगी? मैं इनका सर दबाऊंगी तो वो सो जाएंगे। गोगी अभी के पास जाती है और उसका सर दबाती है। सर पर हाथ फेरती है तो वो सो जाता है। उसकी बीवी को बहुत हैरानी होती है। अगले दिन अभी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके ऑफिस में कोई मीटिंग होती है जिसके लिए जल्दी जल्दी वो बिना कुछ देखे जा रहा होता है कि एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गोगी, टूटू और उसकी बीवी दौड़कर इसके पास आते हैं। तीनों मिलकर अभी को उठाने की कोशिश करते हैं कि टूटू की नज़र अभी के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ती है। ये वही लॉकेट था जो टूटू ने उसे पहनाया था। अरे ये लॉकेट साहब के पास कहाँ से आया? ये लॉकेट तो बचपन से ही अभी के पास है। वो यतीम है और किसी मेले में खो गया था। मैंने अभी से ही सुना है। मैंने मेले में आग लगने की वजह से इसका हाथ अपने पापा से छूट गया था और वो वहीं खो गया था। फिर सब कुछ ख़त्म होने के बाद जब वो मेले के पास बैठा रो रहा था तो एक यतीम खाने के मालिक ने अभी को अपने साथ ले गया। अभी ने सारा बचपन यतीम खाने में ही गुजारा और वहाँ पढ़ाई मुकम्मल की और नौकरी करने बाहर चला गया। तब से ये लॉकेट इसके पास है। ये सुनकर गोगी और टूटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी असल में उनका मोलू ही था। वो मोलू को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ मोलू का इलाज होता है। कुछ दिन में मोलू बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसे उन सब बातों का पता लग जाता है कि गोगी और टूटू ही उसके असल माँ बाप हैं। वो गोगी और टूटू पर किए गए जुल्म की भी माफ़ी मांगता है। आखिर उन्हें अपना बेटा वापस मिल ही जाता है। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।